محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورہ مجادلہ کی آیت سرنامہ کلام میں ہے. عنوان اور موضوع جو گفتگو کا ہے اس اشرے کا وہ ہے علم اور رزق، اور علم اور رزق کے تعلق کو اور علم اور رزق کے رشتے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی حد تک آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے، اور مسلسل یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ انسان کا علم رزق کے بارے میں اس کے تصور کو واضح کرتا ہے. کل تک کی گفتگو جنگ خندق، جنگ احزاب کے عنوان کے تحت اور اس حوالے سے پیش کی گئی، اور پھر جنگ خندق میں وہ حدیث، معروف اور مشہور حدیث کہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین کے لیے بیان فرمائی، اور میں نے وہاں پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ مولا کائنات کی اس خصوصیت کا اعلان ہو رہا ہے. کس خصوصیت کا؟ کہ کل ایمان ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ آج علی کل ایمان ہو گئے، بلکہ فرمایا آج کل ایمان مقابلے پر نکلا ہے کل شرک کے. اور آسانی کے لیے بچوں کے سمجھنے کے کہ سامنے جو موجود تھے خندق کے اس طرف، یہ اس دن مشرک نہیں ہوئے تھے. یہ جب سے رسول خدا نے پیغام نبوت کا اعلان کیا، اعلان رسالت کیا تھا، یہ اس وقت سے مشرک تھے اور حضرت ختمی مرتبت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. لہٰذا یہاں سے آپ دیکھیے، کل کی گفتگو کو تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کائنات کا علم دیکھیے، اور علم پر گفتگو ہوئی. غار حرا میں وہ علم مل چکا ہے، ہجرت کی رات وہ مقام مل چکا ہے، نفس علی ابن ابی طالب کو خدا خرید چکا ہے. قرآن کی سیدھی سیدھی آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت سے وہ اعزاز ملا، وہ تمغہ ملا، وہ مقام، وہ فضیلت ملی کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے. اور مولا کائنات نے ایک اور بات بھی کی کہ جو کل بتانے سے رہ گئی کہ انی ارى نور النبوہ واشم ریح النبوہ واشم نور الرسالہ. میں جب جاتا تھا غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ تو خوشبو نبوت کو سونگھتا بھی تھا اور نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا. آپ غور فرما رہے ہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم اور آپ کہ سید الشہداء کی زیارت مولانا خواب میں آ جائیں، مولا حسین ایک دفعہ دیکھ لیں. اچھا مولا حسین کو چھوڑیے، بہت ہم اپنے مرحوم دادا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے فلاں مرحوم والد کو. ایک دفعہ والدہ آ جائیں، کہیں بتا دیں کہ ہم اچھی طرح سے ہیں یہاں پر، اچھا مفاتیح میں عمل ہے، یہ کیجئے وہ کیجئے. مولانا سب کیا نہیں دکھتا. توجہ فرما رہے ہیں. ہم غیر معصوم، ہمارے ماں باپ غیر معصوم، خدا دکھا دے گا ان کو ایک ذرا سی جھلک خواب میں، تو خدا کی بادشاہت میں کیا کمی آ جائے گی. لیکن عالم برزخ، عالم بالا حساب کتاب کے مطابق چلتا ہے. جب میری اور آپ کی باری آئے تو جتنے پاپڑ بیلیں، نہ اپنے والد دکھیں، نہ والدہ دکھیں، نہ کوئی مرحوم دکھے، کبھی کسی کو دکھ جائیں، کبھی کسی کو نہ دکھیں. اور عجیب سلسلہ ہے حضور کہ یہ بچہ 10 برس کا کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وحی آتی. اب آپ کہتے رہیے کہ 40 برس کی عمر میں رسول خدا رسول بنے، آپ کہتے رہیے، لیکن جناب امیر فرما رہے ہیں کہ کنت ارى نور النبوہ واشم ریح النبوہ ونور الرسالہ. میں نبوت کی خوشبو بھی سونگھتا تھا اور نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا. تو سرکار میں ایک بات آپ سے کہوں کہ آپ اس انسان کے علم کا،
آپ انسان کے رزق کا کیسے اندازہ لگا پائیں گے؟ توجہ کیجیے گا اس بات پر، رزق اور علم، علم اور رزق، معذرت موضوع ہے علم اور رزق۔ علم کہاں پر پہنچ چکا ہے جناب امیر کا کہ میں خوشبو نبوت کو سونگھتا ہوں۔ جناب ختمی مرتبت مکے کے بازار میں سے گزر جائیں، کسی نے نہیں کہا کافر نے کہ اے محمد مصطفیٰ ہم کو تمہارے پاس سے خوشبو آتی ہے، کون سی خوشبو ہے؟ رسول اللہ فرما دیتے کہ میرے بھائی سے پوچھو، میں بتاؤں، میں نبی ہوں اس لیے خوشبو آتی ہے، دن بھر پسینے میں کام کروں، محنت مزدوری کروں، اس کے بعد میرے پاس سے پسینے کی بو نہیں آئے گی، خوشبو آتی رہے گی۔ تو سب لوگ مسلمان ہو جاتے۔ خدا کا کیا بگڑ، خوب توجہ کیجیے گا، خدا کا کیا بگڑ رہا تھا؟ تمام کفار کو خوشبو آتی، مہک جاتا تمام کا تمام مکہ، جہاں جاتے نور پھیل جاتا، سب گر جاتے، یہ ہو جاتا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے حضور 2 روٹیاں رات کو عزت سے کھانی ہیں تو دن بھر جا کر باس کی ڈانٹ سنیے، 2 روٹیاں عزت سے کھانی ہیں تو جا کر کدال چلائیے باغ میں، تب 2 روٹیاں ملیں گی حلال کی آپ لے کر جائیں گے۔ تو یہ 2 روٹیاں جو دنیاوی رزق ہے، اس کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، سڑکوں پر مارے مارے پھرنا پڑتا ہے، تمام جگہوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، کبھی اس لفٹ میں، کبھی اس زینے پر، کبھی اس سیڑھی پر، کبھی اس پارکنگ لاٹ میں۔ صاحب ٹارگٹ پورا کرنا ہے سیلز کا ٹارگٹ پورا ہو گیا تب انسینٹیو ملے گا، بونس ملے گا، خوش خوش آپ گھر آئیں گے۔ یہ مادی رزق ہے، اب یہ ہے معنوی رزق۔ اس کے لیے علم بھی معنوی ہونا چاہیے، رزق بھی معنوی ہونا چاہیے۔ اب حضور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس نے علی ابن ابی طالب کو یہ طور طریقہ سکھایا کہ علی یہ دعا پڑھو گے تو نور نبوت بھی دکھائی دے گا، یہ دعا پڑھو گے تو خوشبو رسالت بھی سونگھ سکو گے؟ ہم کو تو بتایا مفاتی میں کہ یہ عمل اس طرح سے کرو تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لو گے خواب میں۔ تو یہ جناب امیر کو کس نے بتایا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جناب امیر کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی موقع محل ایسا نہیں دکھ رہا کہ کسی فرائیڈے مدرسے میں گئے ہوں، کسی اسکول میں مکتب میں گئے ہوں، تو اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے اور اس کا جواب لانا پڑے گا کہ آخر وہ کون سا مکتب تھا کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو بچپنے میں یہ علم دیا اور اس علم نے اس رزق کو اپنے سامنے لایا، یعنی یہ علم ملا جناب امیر کو اور اس علم کے مطابق عمل کیا۔ جب اس علم کے مطابق عمل کیا تو کیونکہ علم بہت بڑا تھا، علم بہت بڑھیا تھا، علم بہت اعلیٰ درجے کا تھا، لہٰذا رزق وہ ملا کہ جو رسول خدا کی خوشبو کو سونگھ بھی رہا ہے، نور نبوت کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو عزیز من، جب آپ 10 برس کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کہ وحی آتی، توجہ ہے آپ حضرت جو سنیں، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور آن لائن سلسلہ جو چل رہا ہے، کہ اس سے پہلے کہ وحی آتی رسول خدا رسول بنتے بقول ہم مسلمانوں کے۔ اب علی بن ابی طالب کا نظریہ جدا ہے، ہمارا نظریہ جدا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم وہی پڑھتے ہیں جو ہمیں پڑھایا گیا، کہاں جناب امیر اور کہاں ہمارا علم۔ لیکن بہرحال جو ہمیں سکھایا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا والے، وہ یہی کہتے ہیں صاحب 27 رجب کو رسالت ملی، تو ابھی رسالت ملی نہیں ہے، علی خوشبو رسالت کو سونگھ رہے ہیں، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، علی نور نبوت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یا تو یہ کہیے کہ معاذ اللہ جناب امیر علیہ باللہ کذب اور افطرا باندھ رہے ہیں، یہ کسی شارح نہج البلاغہ نے نہیں کہا، کسی بھی مسلک کا ہو، یعنی بات سچی ہے۔ لہٰذا جب رزق اس مرحلے پر ہے کہ وہ نور نبوت کو دیکھ رہا ہے، وہ خوشبو رسالت کو سونگھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا رسول مان رہے ہیں نا جناب امیر وحی آنے سے پہلے۔ تو آپ کیوں زحمت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے؟ آپ ایمان اس وقت لائیں گے جب رسول خدا رسول بنیں گے آپ کے لیے۔ علی ابن ابی طالب اس وقت سے رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں اور نور نبوت کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ تو سرکار اس راز کا یہ فلسفہ مضمر اور پوشیدہ کہاں پر ہے؟ حدیث رسول کو جا کر دیکھیے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور یہاں سے وہ سلسلہ ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ اس خاندوادے کا علم مکتب میں جا کر حاصل نہیں کیا جاتا، یہ خاندان اپنا علم کسی کتاب سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس خاندان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روح اس مرحلے پر ہوتی ہے کہ علم اس مقام پر ہے جب خانہ کعبہ سے آغوش رسالت میں آئیں گے تو قرآن کی سورہ مومنون پڑھ کے سنائیں گے، اور رزق اس مرحلے پر ہے کہ دنیا والے جس رزق سے بے بہرا ہیں، دنیا والے جس رزق سے دور ہیں،
اس رزق کو علی ابن ابی طالب پا رہے ہیں۔ غور فرمائیے آپ اس بات پر، رزق کہاں پر ہے، علم کہاں پر ہے؟ جب رزق اور علم یہاں پر ہے، اس مقام پر ہے، تو پھر اب علی ابن ابی طالب جس رزق کے پیچھے جائیں گے وہ بڑا مختلف رزق ہوگا، وہ بڑا ڈیفرنٹ طرح کا رزق ہوگا، کیونکہ علم مختلف ہے۔ اور جب کوئی شخص چھوڑ دے دنیا کی تمام چیزوں کو اور دیکھے رسالت مآب کی طرف اور دیکھے رسول اللہ کی طرف، تو پھر اس کو کیا رزق ملے گا؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم نے جب کہا نہیں تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، آیا سرنامہ کلام یہ آپ کے سامنے ہے، لہٰذا وہ علم جو نور نبوت اور خوشبو رسالت کو دیکھ رہا ہے، ایک دفعہ مولا کائنات کھڑے ہوئے اور گئے اور لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کل گفتگو نامکمل رہ گئی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصائب بھی تھے، اور کل گفتگو اسی فضیلت کے حوالے سے جنگ خندق کی، ایک اس میں ہلکی سی کسر رہ گئی تھی، اس کو میں پورا کر لوں۔ پروردگار عالم نے کہا، اچھا آپ کہیں گے پروردگار عالم نے کب کہا؟ یہ تو ختمی مرتبت نے کہا کہ لبرز الایمان الی الشرک کلہ۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا سرکار اپنے عقیدہ نبوت اور رسالت کو قرآن سے جا کر کے اس کی کسوٹی پر پرکھیے اور دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دو اس سے رک جاؤ۔ تو علی کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا کہا اور کیا دیا امت کو؟ پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے۔ اچھا اب یہ پورا کا پورا ایمان، یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لبرز الایمان کلہ، اگر پورا لشکر جاتا تو کہا جاتا کہ جتنے مومن تھے وہ سب چلے گئے، تو گویا پورا کا پورا ایمان چلا گیا۔ یہ لشکر سے ایک انسان اٹھ کے آیا ہے، علی ابن ابی طالب، اور کہہ رہے ہیں ختمی مرتبت لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ تو یہ آخر مطلب کیا ہے اس کا؟ حضور میں پہلے ایک تھوڑی سی آپ کے ذہنوں کو تیار کروں، اس کا مطلب سمجھ لیجئے۔ اگر آپ آیہ مباہلہ جا کر پڑھیں گے، پروردگار نے کہا تھا کہ اپنی جانوں کو لاؤ، ایک ہی کو لے کر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رسول کے ساتھ گہرے ترین تعلق کی بات آئے گی، جب بھی پروردگار عالم کے ساتھ عمیق ترین تعلق کی بات آئے گی، رسول خدا کو اگر کوئی دکھے گا تو علی ابن ابی طالب ہی دکھیں گے۔ اب یہ کیا کیا جائے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب سوال یہ ہے، علم اور رزق، علم تو تھا جناب امیر کا، چلے گئے اس علم کے مطابق عمل کیا، چلے گئے۔ رزق کیا ملا؟ تو خوب توجہ کیجیے گا، رزق کیا ملا؟ لبرز الایمان کلہ، پورا کا پورا ایمان۔ کیا رزق ملا؟ میں نے کیا کہا تھا کل آپ کے سامنے کہ علی ابن ابی طالب کو کل ایمان کا منصب عطا نہیں ہوا ہے، اعلان ہوا ہے۔ تو کہا گیا کہ کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، علم کے مطابق عمل کیا۔ تو اب میں گفتگو کے ایک نئے زاویے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، کس میں جرت جو جناب امیر کے بارے میں گفتگو کرے سیر حاصل، جرت کروں مولا کائنات کی اجازت سے کہ مولا کا حکم ہے کہ ہمارے فضائل بتاؤ۔ سرکار یہ رزق آپ کا اور میرا ہے یا جناب امیر کا ہے؟ سوال ہے۔ یہ جو جناب امیر کو کہا گیا کہ کل ایمان، یہ کل ایمان مولا کو کچھ عطا ہوا ہے یا ہم کو عطا ہوا ہے؟ سوال ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ کل ایمان، اب کہیں پر ایمان بچا ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جتنا پانی تھا میں نے آپ کو سب دے دیا، ایک قطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کہیں پہ پانی نہیں ہے۔ اب اگر پانی ملے گا تو آپ کے پاس ملے گا۔ رسول خدا نے فرما دیا کل ایمان۔ اب آپ رسول خدا کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ ہم کو بتائیے کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ کہیں گے ڈھونڈو جا کر میرے بھائی کو کسی باغ میں پانی دے رہا ہوگا، کہیں پر کنواں کھود رہا ہوگا، وہ کل ایمان ہے، اس کے پاس لو۔ ہم نے اس کو کل ایمان کے درجے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک سوال، اور دوسرا سوال پھر دوہراؤں، یہ جو کل ایمان کا رزق ہے، یہ جو کل ایمان کا ٹائٹل اور خطاب ہے، یہ جو رزق کل ایمان ہے، یہ ہمیں ملا ہے یا جناب امیر کو؟ آپ کہیں مولانا جناب امیر کو ملا ہے، یہ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے؟ سرکار یاد رکھیے گا، ایک چیز کو پھر مزید واضح کیا جائے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے، سوال تو ذہن میں رہے گا نا سننے والوں کے، کہ یہ مولا کائنات کو خطاب ملا ہے یا ہم کو ملا ہے؟ یہ رزق، معذرت، یہ رزق مولا کائنات کا ہے یا یہ رزق میرا اور آپ کا ہے، اور یہ رزق ان کا ہے جو قیامت تک کے لیے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے آتے رہیں گے؟ یہ حقیقتاً رزق ہے کس کا؟
یہ حقیقتاً یہ روزی، یہ نصیب، یہ ریوارڈ، یہ انعام، یہ اکرام ہے کس کا؟ امیر المومنین کو ملا ہے یا ہم کو اور آپ کو ملا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز ائمہ کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ ائمہ واسطہ فیض ہیں۔ کیا مطلب واسطہ فیض ہیں؟ کہ جو بھی فیض پہنچے گا وہ ائمہ کے ذریعے پہنچے گا۔ آپ کہتے ہیں سرکار میری تنخواہ نہیں ملی، اکاؤنٹس میں جائیے، ادھر جائیے، ادھر جائیے۔ کہا دیکھیے آپ کی تنخواہ آتی کمپنی سے ہے، فلاں برانچ میں آتی ہے، اب آپ یہاں پہ فضول میں کھڑے ہوئے، کمپنی ہماری یہ ہے، کام ہم یہاں کرتے ہیں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہماری کا۔ سرکار دیکھیے وہی میں یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ جو طریقہ ہم نے طے کر دیا ہے کمپنی نے وہ یہ کہ آپ کی تنخواہ آپ کو اکاؤنٹ میں ملے گی جا کر فلاں برانچ میں، تو وہ برانچ ہوئی واسطہ فیض۔ اگر اس برانچ میں کوئی پرابلم پیش آ گئی تو آپ اپنی تنخواہ وہاں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ مشیت نے کمپنی کی اور ارادے نے، مالک کی قدرت نے یہ طے کر لیا ہے کہ سلسلہ یہیں سے چلے گا۔ تو اب پروردگار عالم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا دنیا والوں کو وہ ائمہ کے ذریعے ہی ملے گا، چاہے تقویٰ ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے ہدایت ہو۔ تو یہ جو کہا گیا کل ایمان، یہ در حقیقت اعلان ہوا جناب امیر کی خصوصیت کا۔ کل ایمان ہے جناب امیر، لیکن یہ جو جناب امیر کے ٹائٹل اور خطاب اور لقب کا اعلان ہوا یہ در حقیقت ہمارے فائدے کی بات تھی کہ دیکھو تمہارے لیے معین کر دیا گیا، اب جب بھی ایمان کو ڈھونڈنا سوائے علی کے کسی اور کے دروازے پہ جاؤ گے تو بہت بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ ہماری مشیت نے یہ طے کر لیا ہے کہ سلسلہ یہی رہے گا۔ مزید واضح کروں بات کو، غدیر میں ہم آیت کیا پڑھتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خوب توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کو غدیر میں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ مولانا یہ کیسی آپ کفر کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی ملتا تو اس وقت نہ کہ جب پہلے سے نہ ہوتے۔ خوب توجہ کیجئے گا، رسول خدا نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، آج کے دن سے امام حسن سیدہ شباب اہل الجنہ ہو گئے۔ نہیں سرکار، اعلان ہوا، ورنہ طے تو مشیت الہی میں ہمیشہ سے تھا۔ تو جب پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہاری خاطر تمہارے دین کو کامل کیا، اتممت علیکم نعمتی، تم پر نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہاری خاطر میں نے پسند فرمایا تمہارے لیے کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ تو حضور اس پوری آیت میں تم یہ علی کہاں پر ہے؟ خوب توجہ فرمائیے گا، علی کہاں پر ہے؟ علی اس آیت میں اس وقت ذکر ہوگا نا کہ جب علی ابن ابی طالب کو یہ چیزیں عطا نہ ہو گئی ہوتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ علی ابن ابی طالب صبح کو سجدہ میں گرے اور دعا کی پروردگار مجھے کل ایمان بنا دے، مجھ پر میرے ذریعے نعمت کو تمام کر دے، میرے ذریعے دین کو پسند فرما، میرے ذریعے یہ کیا، یہ کر دے، وہ کر دے۔ آیت نازل ہوئی، یہ صبح سے شام تک کی داستان تھی۔ ارے سرکار، عجیب جملہ ہے، یعنی قرآن کا یہ جو جملہ ہے، جو آیت ہے، بڑی عجیب ہے۔ تمہارے لیے کیا گیا، تم پر کیا گیا، تم پر کیا گیا۔ تو پروردگار علی کہاں ہے؟ کہا دیکھو علی اس مرکز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے دین اسلام نکل کر تم تک آئے گا، علی اس نعمت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے نعمت تم پر تمام ہوگی۔ یعنی درمیان میں وجود علی ابن ابی طالب ہے، لیکن در حقیقت یہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ جو واسطہ فیض ہے، یعنی تمام کی تمام چیزیں نکل کر ذات جناب امیر المومنین سے ہم تک آتی ہیں، لہٰذا اس جملے پر مولا کائنات خوش کیوں نہ ہوئے؟ پھولے نہ سماتے، یا رسول اللہ بہت شکریہ، ہاتھ چومنے دیجئے۔ کہا اللہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یہ مظلوم چھوٹا بھائی، یہ جناب رسالت مآب کا، ابو طالب کا دل بند، یہ سر جھکا کر چلا گیا، جنگ کی آ گیا، یا رسول اللہ بہت شکریہ۔ مسلمان سے کہا دیکھا تم نے، علی کو خوشی نہیں ہے کسی بات کی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہیں۔ ارے تم خوشی مناؤ کہ تمہارے سامنے ہماری حیثیت کا اظہار ہوا، اگر نہ ہوتی تو کہاں سے ٹکراتا ایمان لینے کے لیے۔ تو یہ رزق بہت شکریہ سننے والوں سے جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور واقعاً بڑی ایک عجیب کیفیت کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، اور میں پڑھ رہا ہوں اور وہ لوگ جو سن رہے ہیں، بہرحال جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، جو گھر میں ظاہر سی بات ہے گھر میں ہی بیٹھے ہیں سب، تو ایک درود پڑھیے ذرا جب تک میں ایک پانی پی لوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی ہے پانی ہے، بس آرام سے کر لیجیے۔ تو یہ خوشی منانی چاہیے آپ کو۔
اب میں ایک اور مثال دے دوں. اب آپ نے توجہ کی کہ رزق آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ دہلیز علی ابن ابی طالب سے. صاحب آج ہم خوشی منا رہے ہیں 18 کا دن ہے، کس بات کی خوشی آج؟ تو آپ سے کیا تعلق ہے؟ اگر نہیں ہوتا یہ تعلق تو ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یعنی مولا کائنات کو کہا گیا لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، ہم کو پتہ لگ گیا. تو یہ جگہ ہے کہ مولا کائنات ہم سب کی طرف رخ کریں اور کہیں خوشی تم مناؤ. ہم کو یہ یعنی تم مجھے مولا کائنات کی زبان سے میں جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جب خدا جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی روایت ہے اور معمولی روایت نہیں ہے، یہ نام اتنا بڑا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب. تو آپ نام کے ذریعے روایت کے وزن کا اندازہ کیجئے کہ جب شب معراج پروردگار عالم ہمارے لہجے میں ہمارے بھائی مصطفیٰ سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے بھائی محمد مصطفیٰ کا دل نہ گھبرائے کہ یطمئن قلبک، تو وہاں پر جہاں کوئی نہیں ہے وہاں خدا ہمارے لہجے کو اپنا رہا ہے تو یہ تم خوش ہو جاؤ. شیخ عباس قمی نے، علماء نے، تمام فقہاء نے، ہمارے محدثین نے کہا ہے، ایک جملہ لکھا ہے 25 ذی الحج کے بارے میں کہ 25 ذی الحج کے دن صدقہ دیا جائے، زیارت جامعہ پڑھی جائے مولا کائنات کی طرف سے اور خوشی منائی جائے. کیوں خوشی منائی جائے؟ کیونکہ مولا کائنات نے یہ آیت اتری تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ سب کو یہ آیت یاد بھی ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، واقعہ بھی پتہ ہے. میں اس لیے یہاں پر زیادہ نہیں رکوں گا کہ مولا کائنات نے انگوٹھی دی تھی، کب؟ زکوٰۃ میں دی تھی، رکوع کی حالت میں. قرآن کی یہ سورہ یہ فرما رہی ہے. شیخ عباس قومی اور دیگر مفاتی میں یہ ہے. تو وہاں پر کہا گیا کہ آپ سب خوشی منائیے، روزہ رکھیے اور صدقہ دیجیے اور خوشی کا دن. انگوٹھی آپ نے دی تھی یا میں نے؟ جس نے انگوٹھی دی تھی، جس کے لیے آیت اتری، وہ خوشی منائے. یہ سوال آپ کے ذہن میں نہ جانے آیا یا نہیں آیا. وہ خوشی آیت اس کے لیے اتری، ہم سے کیا تعلق؟ حضور تعلق آپ سے یہ ہے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کس بلبوتے پر اپنے مولا کی فضیلتوں کو ڈھونڈتے؟ نقصان اگر علی ابن ابی طالب کے لیے خدا آیتیں نہ اتارتا، علی کا کچھ نہیں بگڑتا. بگڑتا تو ہمارا اور آپ کا، کیونکہ رزق کل ایمان ہم کو نہیں ملتا. ولایت کہاں پر ہے؟ ہم کو نہیں ملتی. ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ذریعے نعمت تمام ہوئی ہے. ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ذریعے راضی ہوا خدا کہ آج دین ہمارا دین اسلام قرار پائے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نعمت تمام کیسے ہوئی. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دین کامل کیسے ہوا. لہٰذا جب مولا کائنات گئے اور اس کے بعد جا کر مولا نے، اب یہ کل کی تقریر کا ایک اور اضافہ کرنے دیجئے مجھے کہ کل ایمان، بھائی کہہ دیتے کہ سید المؤمنین، امیر المؤمنین کہہ دیتے، یہ نہیں کہا کل ایمان. یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے صاحب؟ اگر قرآن میں اس روایت کی جڑ نہ ہو تو پھر کیا مزہ اور کیا لطف. قرآن ایک عجیب انداز سے بات کر رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دیکھو تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت اگر عمل صالح کرے گا، ہم اسے ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے. حیات طیبہ یعنی بہت ڈیلائٹفل، پلیزنٹ، خوشگوار، لطف والی زندگی، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی ہم اسے زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اسے ضرور جزا دیں گے. کس کی؟ اجرہم، ان کو اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بہترین اجر دیں گے کہ جو انہوں نے عمل کیا. یہ کون خدا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ خدا کہہ رہا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. ایک نیکی کرو گے 10 دیں گے، ایک نیکی کرو گے 10 دیں گے. یہی خدا کہہ رہا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا مرد و زن میں سے، ہم اس کو 2 چیزیں دیں گے. ایک تو بہت خوشگوار زندگی ضرور دیں گے، اور دوسرا کیا دیں گے؟ اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. پروردگار اگر تو یہ کہہ دیتا کہ ان کو اجر دیں گے تو بات ختم ہو جاتی. تو پروردگار تو اجر دیتا کیسے ہے؟ پروردگار عالم فرمائے گا کہ جا کر پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. آخر میں آیت اسی سورہ کی کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ. ذرہ برابر شر کرو گے، برائی کرو گے، اسی کو قیامت میں دیکھو. رتی برابر نیکی کرو گے، اسی کو قیامت میں دیکھو. یعنی یہی دگنی تگنی چوگنی نہیں، اسی کو دیکھو گے.
ثواب کتنا؟ یہی ثواب ملے گا۔ وہ خدا یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہو اور اس کے بعد وہ یہ کام کرے تو ہم اس کو اجر دیں گے۔ کیسا اجر دیں گے؟ احسن ما کانوا یعملون، یعنی وہ عمل جو اس نے کیا اس کا بہترین جو ریوارڈ ہے، جو بہترین انعام ہے وہ ہم دیں گے۔ حضور جب آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ کام کیا، بہترین انعام آپ کو ملے گا، تو یہ آپ کی طاقت کے مطابق ہے اور میری طاقت کے مطابق۔ ایک دفعہ پروردگار فرمائے کہ ہم اسے بہترین اجر دیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ بہترین اجر پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو صاحب ایمان ہوگا اس کو ہم یہ اجر دیں گے۔ کتنا بہترین اجر دیں گے، یعنی اس سے آگے اب کوئی اجر ہوگا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب جو چلے لبرز الایمان کلو الی الشرک کلہ بن کر جو عمرو ابن عبدود کے مقابلے پر گئے، تو علی ابن ابی طالب اس وقت مومن تھے یا نہیں تھے؟ واضح ہے کہ مومن تھے۔ پروردگار کہہ رہا ہے جو عمل کرے گا اس کو، اور وہ شرط اس کی ہے کہ صاحب ایمان ہوگا، مومن ہوگا۔ تو علی نکلے خیمہ رسول سے ایمان کی حالت میں ہے۔ اب علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کے دشمن کو قتل کیا، اس کو قتل کیا کہ 10,000 کے لشکر میں کسی کی ہمت نہ تھی اس کے سامنے جانے کی۔ اور پھر پروردگار نے آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان کو اجر ویسا دیں گے جو بہترین ہو اس کام کے مقابلے میں۔ اب اگر رسول خدا یہ کہیں کہ اے علی تم بڑے پکے مومن ہو، تو خدا کی آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بہترین اجر دو۔ اگر تم علی کو یہ اجر دو گے کہ علی بہترین مومن ہے، تو یہ جب خیمے سے چلا تھا تو مومن تھا، لہٰذا اب وہ اجر دیا جائے گا کہ جو سوائے خدا کے شمار نہ کر سکے، گنتی نہ کر سکے، اندازہ نہ کر سکے۔ اب وہ مرحلہ، آخری مرحلہ یہ ہے کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب ہو گئے۔ یعنی اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کو دیکھ کر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو انہوں نے عمل کیا، عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ عمرو بن عبدود کو مار دیا۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ پھر میں اب آپ لوگ، لگ رہا ہے مجھے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور بہرحال کیا کیا جائے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ۔ اور واقعی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ مولا کائنات نے مرحب کو عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ عمرو بن عبدود کون تھا؟ مشرک تھا کہ نہیں تھا؟ رسول خدا نے فرمایا برز الایمان کلو الی الشرک کلہ۔ توجہ کیجیے گا، علی ابن ابی طالب نے کل شرک کو قتل کیا، کل ایمان قرار پائے۔ تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہایت ادب سے حقیر ترین بندوں میں سے ہوں خدا کے، اور میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ غلامان سید الشہداء میں سے ہوں۔ یہ میری اوقات سے بڑھ کر بہرحال کہیں کوئی غلام کہیں پہ کوئی دست شفقت پھیر دے، یہ ہمارے لیے بس بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے پروردگار اعظم تجھ سے کہ علی آئے، علی نے کل شرک کو قتل کیا اور کل ایمان علی قرار پا گئے۔ دوبارہ دہراؤں اس جملے کو، علی ابن ابی طالب کل ایمان تھے، کل شرک کو قتل کیا، کل ایمان کا اعلان ہوا۔ تو یہ بہترین اجر ہے کیا؟ بھائی آپ نے جا کر 100 مشرکوں کو قتل کیا، آپ کو کہا گیا آپ 100 مشرکوں کے قاتل ہیں، تو آیت کہہ رہی ہے ہم انہیں بہترین اجر دیں گے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے جا کر 10 صفحے لکھ دیے قرآن مجید کے، 10 دفعہ سورہ لکھ دیا، تو آپ کو یہ لقب ملے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ 10 سورہ لکھے آپ نے، اور آپ کو 10 سورہ لکھنے کا خدا ثواب دے، تو یہ احسن ما کانوا یعملون تو نہیں ہوا؟ بہترین اجر دیں گے جو اس کے مقابلے میں قابل تصور ہو۔ تو وہ چیز جو ناقابل تصور ہے وہ اجر ہے کیا؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ناقابل تصور ہے؟ امیجن نہیں کر سکتے آپ، اپنے تصورات میں نہیں لا سکتے وہ کیا اجر ہے۔ لہٰذا اب توجہ کیجیے گا، آپ ولایت علی ابن ابی طالب اور خود ذات علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو اجر بھی تصور کریں گے یہ وہ اجر نہیں ہے جو خدا کے پاس ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ بہترین اجر ہم دیں گے۔ جب بہترین خدا کے لحاظ سے ہوگا اور آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ پائے تو وہ بہترین نہ ہوا
ماننا پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب کو اجر وہ ملے گا جو میرے اور آپ کے خواب و خیال سے بھی کہیں آگے ہونا چاہیے، تب جا کر لنجزینہم احسن ما کانوا یعملون کی آیت عملی ہوگی۔ علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلت کیا ہے سرکار؟ بڑی فضیلت یہ ہے کہ اثبتکم علی الصراط یوم القیامہ اشدکم حبا لآل محمد، تم میں سب سے زیادہ جما کر گڑا کر بہت استقلال کے ساتھ پل صراط پر سے وہ گزرے گا جو ہم سے جتنی شدید محبت یہاں کرو گے، یہ محبت اہل بیت پل صراط پر تمہارے قدموں کو روک لے گی۔ دیکھو تم جتنی شدید محبت کرو گے ہم سے، اتنی آسانی کے ساتھ روح بدن سے نکلے گی۔ کہا دیکھو عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، جب قیامت میں مومن کا نام عمل کھلے گا، اس کا دیباچہ، اس کا پریفیس، اس کی پہلی جلد پر جو لکھا ہوگا وہ حب علی ابن ابی طالب ہوگا۔ کہا سرکار حب علی جواز علی الصراط، علی ابن ابی طالب کی محبت پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے، جواز سفر کہتے ہیں نا۔ تو سرکار یہ ہے، سرکار دیکھیے لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، سرکار خدا کہہ رہا بہترین اجر دیں گے۔ یہ خدا کا بہترین ہے یا آپ کا؟ بچنے کی جہنم سے ضرورت آپ کو ہے یا خدا کو؟ خدا کہہ رہا ہے تم کو بچا لیا، جس چیز کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کو مل گئی، تم نے کہا واہ واہ کیا کہنے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بہترین اجر ہم کو مل گیا۔ سرکار یہ آپ کی جو ولایت تھی، یہ آپ کو ملا، یہ آپ کے لیے بہترین ہے، خدا کی نظر میں کیا بہترین ہے؟ ارے سلمان اور ابو ذر کے حدود سے آگے حرام اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہے۔ ان الجنت تشتاق الی اربع، جنت مشتاق ہے چار کی، علی، سلمان، ابو ذر، مقداد کی، یعنی علی ابن ابی طالب کے جو تین چاہنے والے ہیں، جنت ان کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کیا یہ بہترین اجر ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اور وہ حدیث سے نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو لو کان الجن حساب والشجر اقلام، اگر جن حساب کتاب کریں اور درخت سارے کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور یہ سمندر سارے دریا روشنائی انک بن جائیں، لما احصو فضائلک یا ابا الحسن، اے علی تمہارے فضائل کو گن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ میں نہیں کہہ رہا آپ سمجھ میں آیا، میری اوقات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مجھے ایک درود پڑھنے دیجیے ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں فرمایا رسول خدا نے؟ کیوں فرما رہے رسول خدا؟ بھئی ایک حدیث سنتے ہیں، اس کو قرآن کے حساب سے تولیے تو صحیح۔ قرآن کہہ رہا ہے لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، ہم بہترین اجر دیں گے خدا کے تصورات کے مطابق۔ البتہ لفظ غلط ہے، خدا کے تصورات، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کے تصور، خدا کے علم کے مطابق بہترین اجر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا حسن اور خوبصورتی علی کو اجر دیتے وقت خدا اپنے علم کے مطابق بروئے کار لائے گا، وہ ہوگا علی ابن ابی طالب کا اجر، جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو آپ پل صراط سے گزر جائیں گے، یہ جو آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، یہ جو قبر میں سکون سے رہیں گے، یہ جو مولا کی موت کے وقت آپ کو انشاءاللہ اور مجھ کو زیارت علی نصیب ہوگی، یہ جو علی ابن ابی طالب کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ جو ہماری نمازیں علی ابن ابی طالب کے صدقے میں قبول ہو رہی ہیں، یہ جو ہم علی ابن ابی طالب کے دسترخوان سے علی ابن ابی طالب کے بچوں کے صدقے کے ٹکڑے کھا کھا کر پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہماری نسلوں میں ولایت چل رہی ہے، یہ بہترین اجر نہیں ہے۔ بہترین اجر وہ ہے کہ جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں گن سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی اس کے باوجود بھی تیرے فضائل کو کوئی نہیں گن سکتا۔ کیوں نہیں گن سکتا؟ کیونکہ اے علی تیری ذات وہ ہے کہ علی کیوں ممسوس فی ذات اللہ، علی کی ذات خدا کی ذات میں فنا ہو چکی ہے۔ اب خدا اگر علی کو کچھ دینا چاہے گا تو خدا علی کو دیکھ کر نہیں دے گا، خدا اپنی ذات کی شان کو دیکھ کر دے گا۔ ذات شان الہی کو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں گن سکتا۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا لما احصوا فضائلک یا ابا الحسن، ارے علی ابن ابی طالب جس کی ولایت کا ادنا ترین تجلی یہ ہو کہ آگ جہنم کی اس کو چھوڑ دے، یہ میرا چاہنے والا ہے، اے جنت اس کو لے لے، جہنم کی آگ اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، جس کی ولایت کی آخری تجلی ہمارے سامنے جنت اور جہنم کی تقسیم ہے، جس کی روح سے قیامت نکلے گی، جس کی روح سے جنت اور جہنم کی تقسیم نکلے گی، جو سور پھونکنے کے باوجود جس علی ابن ابی طالب کو موت نہ آئے، جو فرشتوں کا استاد ہو، دائیں ہاتھ سے رزق تقسیم کرے، بائیں ہاتھ سے موت اور زندگی کو تقسیم کرے، اس علی ابن ابی طالب کے فضائل کو کوئی کیا سمجھائے اور کیا سمجھے گا؟
اللہم صلی علی محمد وآل محمد بن شعر. اب یہاں پر جگہ بنتی ہے کہ حضرت سرکار میرانی صلی اللہ مقام شریف کی اس ربائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، اب مجھے اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ شعر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں. شما نہ ہو جو سارے نیستاں قلم کروں. شعر خدا کے وصف، اب اس کو جس نے گومتی کا پانی پیا وہی سمجھ سکتا ہے شاید. شعر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں؟ میرے خیال سے اس کو اس طرح پڑھا جائے تو بہتر ہوگا. شعر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں؟ شما نہ ہو جو سارے نیستاں قلم کروں. کاغذ بجائے تختہ گردوں بہم کروں. دریا اگرچہ سارے سیاہی سے ضم کروں. لکھنے کو بیٹھے حور و ملک انس و جن تلک. عشر عشیر ہو نہ قیامت کے دن تلک. اسی حدیث سے لیا گیا ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ لما سمی امیر المومنین بامیر المومنین، یا امام باقر یہ بتائیے کہ مولا کائنات کو امیر المومنین کیوں کہا گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ اس معنوں میں نہیں ہے. بہار کی روایت ہے، پانچویں امام فرما رہے لأنہ یمتار منہ. اب یہ میں تشریح پیش کر رہا ہوں اپنا، جس طرح سے تم جا کر دکان سے دال چاول غلہ آٹا خریدتے ہو نا، اس طرح سے علی ابن ابی طالب کی روح سے تمام صاحبان ایمان کو رزق کا غلہ ملتا ہے. یعنی اگر آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے نا تو روز نجف کی طرف رخ کر کہیے یا علی صلی اللہ علیہ امیر المومنین. کیونکہ انسان جس دسترخوان سے ٹکڑے چن کے کھاتا ہے اس دسترخوان کا بڑا احترام کرتا ہے. ایمان کی جو دولت آپ کو مل رہی ہے یہ روح علی ابن ابی طالب سے مل رہی ہے. اور وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا آپ نے بھی 532 مارے، میں نے بھی 532 مارے، تو مولا نے کہا کہ فرق ہے مالک، تم نے جو سامنے آیا مار دیا، ہم نے نسلوں میں دیکھنے کے بعد مارا. تو آپ ولایت کی گہرائی کو اور عمق کو سمجھ رہے ہیں، ولایت کے دائرے کے پھیلاؤ کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر ولایت ہو 1000 سال کے بعد وہ جنگ صفین میں بچ کے نکل گیا. یعنی علی کی تلوار سے اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو ولایت علی ہی ہے. خدا کے عذاب سے اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو خدا کی رحمت ہی ہے. تو آپ نے طاقت کو ملاحظہ فرمایا علی ابن ابی طالب کی ولایت کی. یہ دشمن ہے میرا، یہ تلوار سونت کر تلوار نیام سے نکال کر میرے سامنے آیا ہے، لیکن معاف کر دیا. 50ویں نسل بعد تمہاری ایک اولاد ہوگی جو ہمارا کلمہ پڑھے گی، اس کے صدقے میں تمہیں بخشا گیا. تو معمولی چیز نہیں ہے. واللہ صلی اللہ علیہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ. تو بڑا مسئلہ ہے. اور دیکھیے بس بہت ہو گئی نا ولایت، اب کیا کرنا ہے؟ بس کوئی کام کی بات بھی کریں. ہم ولایت پہ گفتگو ہو گئی، کام کی بات کریں. دیکھیے یہ جو ہمارے علماء کی اتنی تاکید ہے، ان حدیثوں کو دیکھیے جو ولایت کے بارے میں ہے. اثبتکم علی الصراط، قدم ڈگمگائیں گے نہیں پورے صراط پر اگر محمد آل محمد کی محبت شدید ہوگی. محمد آل محمد سے محبت اگر بڑی شدید ہوگی روح آسانی سے نکلے گی. اگر علی بن ابی طالب سے محبت ہوگی تو بہت خوشگوار منظر کے ساتھ جناب امیر موت کے وقت تم ان کو دیکھو گے. یہ خدا مغفرت کرے. اور واقعہ سنایا انہوں نے محفل میں جناب آغا مجتہدی نے. دیکھیے 2 مجتہدی ہیں جن کی کتابیں ابھی ترجمہ ہو کے آ رہی ہیں. ایک جعفر آغا مجتہدی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، مجتہدی تہرانی کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے بقول کے آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنصاری علی اللہ مقام الشریف نے ہمیشہ وہ ہر روز ایک سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے. کس کو؟ اسرائیل کو. لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ روح تو قبض کرنے وہی آئے گا، تو چاہتا ہوں ایسے آئے کہ آرام سے قبض کرے. اب یہ سب واقعات دیکھیے ولایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ. تو ایک ہفتے پہلے ملک الموت آیا اور آغا خنصاری نے کہا کہ کیا میرا وقت نزدیک آ چکا ہے؟ کہا کہ نہیں، بتانے آؤں گے، 1 ہفتے بعد آؤں گا، تمام وصیتیں کر کے رکھنا. اچھا، جو مجتہد جامع الشرائط ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ وجوہات نہیں لیتا، پھر وہ جو خمس رکھا ہے کسی کو وصیت کر کے جاتا ہے. تو 1 ہفتے پہلے تم کو بتا دیا کہ تم اپنے کام سارے سمیٹ لو. اور یہ حضرت حجت نے بھی علی بن محمد سیمونی کو کہا کہ فجمع امرک، سارے کام سمیٹو، بہت کم دنوں بعد تمہیں موت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا.
تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ آخری وقت تھا تو جو ان کے بستر کے پاس لوگ کھڑے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بالکل طاقت نہیں تھی، 92-93 سال کا ضعیف العمر انسان بیمار، ایک دفعہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، تکیے سے کہا کہ السلام علیک یا مولائی صلی اللہ علیہ، اور اس کے بعد موت آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ رزق ہے، علم کے مطابق عمل کیا، یہ رزق ہے کہ موت کے وقت امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہمیں نہیں پتا حضرت حجت کیا، ہمارا کیا بات کریں، اوقات وقات کچھ نہیں ہے۔ امام زمانہ آئے تھے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے سلسلے ہیں، ہم تو صرف یہاں پر رٹو طوطے کی طرح بات کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ آتا واتا ہے نہیں۔ بات سیدھی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ ایمان کے رستے پر اسی طرح سے بڑھتے رہیں، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ عزاداری میں آنکھوں سے آنسو نکلیں تو جو دعا مانگیے گا مولا حسین سے، ایک تو یہ کہ حضرت کا ظہور جلد از جلد ہو، حضرت کے دکھوں میں کمی ہو، اور یہ مجالس ہیں جناب سیدہ کے زخمی دل کا اور حضرت حجت کے زخمی دل کا مرہم قرار پائیں اور مداوا قرار پائیں۔ اس کے علاوہ باقی حرام سے بچیے، واجبات کو انجام دیجیے، جو کچھ ہوں گے اس کو ادا کرے، انسان گناہ گار ہے، مسلسل استغفار کرتا رہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز باقی پھر بچتی نہیں ہے۔ لہٰذا آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حبیب ابن مظاہر جو بر صغیر میں نام لیا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر، البتہ مختلف طریقوں سے علماء رجال نے نام کو ضبط کیا ہے حبیب ابن مظاہر کے، تو بہرحال وہ ایک الگ بحث رجالی اور ضبط کے حوالے سے کہ اس نام کو کس طرح لکھا جائے، لیکن بر صغیر میں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بڑی شخصیات جب ہوتی ہیں ان کا آپ غلط نام لے لیں، کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو خیر حبیب ابن مظاہر تو رحیم مولا کے رحیم غلام ہے، لیکن بہرحال یہ ادب و احترام ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے بات بیان کروں کہ جو ہندوستان پاکستان میں معروف ہے حبیب ابن مظاہر، ورنہ مظاہر اور مظاہر بھی، یا بعض نے مطہر بھی کہا ہے۔ اور علماء رجال میں اس پہ گفتگو ہے کیا نام تھا۔ ہجرت سے 14 برس پہلے پیدا ہوئے۔ واقعہ کربلا کب کا ہے؟ 60 ہجری ہے، تو ویسے کیلنڈر کے لحاظ سے 61 لیکن 60 ہجری 60 سال پورے ہو چکے تھے، 60 سال یہ اور 14 سال وہ، 74 سال، 74 ایئرز ایج تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی جب مولا حسین آئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے صحابی ہیں، مورخین کے مطابق جناب امیر کے، امام حسن کے بھی ہوئے پھر، اور پھر سید الشہداء کے۔ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور پھر منتقل ہوئے کہاں پر؟ کوفے میں۔ کس قبیلے سے ہیں؟ بنی اسد سے۔ بنی اسد کے درمیان بہت اہمیت تھی کیونکہ نہایت متقی، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر انسان تھے۔ کون؟ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جب مولا حسین کربلا میں آئے 2 محرم کو، اس سے پہلے کہ لشکر جمع ہوتا ابن زیاد کا، مولا حسین نے خط لکھ کر کسی طرح سے کوفے بھجوایا کہ انت تعلم بقرابتنا من رسول اللہ، حبیب تم کو پتہ ہے کہ تم ہماری جو رشتہ داری رسول خدا کے ساتھ ہے وہ جانتے ہو، اور تم بہت اچھے اخلاق کے انسان ہو اور صاحب غیرت ہو، فلا تبخل علینا بنفسک یجازی کا رسول اللہ یوم القیامہ، حبیب اپنی جان قربان کرنے کے سلسلے میں ہم پر کنجوسی سے کام مت لو، ہمارے نانا قیامت میں تم کو اجر دیں۔ دیکھیے جملے کتنے مظلومانہ ہیں مولا حسین کے، خوب توجہ کیا آپ نے۔ رزق کیا دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنی جان نچھاور کرو، قیامت میں رسول اللہ تمہیں اجر دیں گے، میں نہیں، خود رسول اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ حبیب نے خط پڑھا اور کسی طرح بڑی مشکلوں سے کوفے سے باہر نکل کر آئے، مولا حسین کی خدمت میں پہنچے، اور پھر مولا حسین سے انہوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ، یہاں پر بنی اسد میرا قبیلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ حیثیت ہے میری، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اور یہاں سے کچھ 100 لوگوں کو لے کر آؤں تاکہ آپ کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو اور آپ کے ناصروں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لیے ناصر، کس بات کی نصرت؟ حسین کو نصرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، حسین کو شہید ہونا ہے، اس پر غور فرمائیے گا آپ۔ میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، مصائب کا سلسلہ ہے، لیکن یہ ایک بڑا عجیب لفظ ہے کہ جو نصرت کی بات ہم کرتے ہیں اور مدد کی، انہوں نے کس کی نصرت کی؟ زیارت وارثہ آپ کے سامنے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ حبیب گئے، ان کو تیار کیا، ایک خطبہ دیا چھوٹا سا کہ دیکھو فرزند فاطمہ یہاں آیا ہوا ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، مشکل میں گرفتار ہے۔ کئی 100 لوگ تیار ہوئے،
پسر سعد کو پتہ لگ گیا، اس نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی لشکر بھیجا، وہاں پر جنگ ہوئی، بڑا گھمسان کا رن ہوا۔ ان لوگوں نے حبیب سے کہا کر کے، حبیب دیکھو تم جانتے ہو ہم میں طاقت نہیں ہے ان سے مقابلے کی، یہ بھاری پڑ رہے ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ مولا کو سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں آ پائے۔ خیر حبیب اپنی جان بچا کر، بزدلی کی وجہ سے نہیں، مولا حسین کو پیغام پہنچانے کی خاطر آئے۔ مولا حسین نے دعا کی اور ایک آیت پڑھی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی مشیت ایزدی یہی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی ایک اور خصوصیت، خط آپ نے سنا، جملے سنے خط کے جو مولا کائنات جناب سید الشہداء نے لکھے، ایک اور خصوصیت یہ کہ حبیب جناب امیر کے ان خالص اصحاب میں سے تھے کہ جن کو جناب امیر نے آئندہ آنے والے واقعات کا علم دیا تھا۔ توجہ کیجئے گا آپ، اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ دیکھو کوفے میں یہ ہوگا، میثم کو سولی دی جائے گی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور کوفے میں بڑا ظلم ہوگا، خون کا دریا بہے گا، اس کو جب اس کے پاس علم آ جائے تو عقل کیا کہتی ہے؟ نکل چلو کوفے سے دوبارہ یمن کی طرف، قبیلے والے وہاں ہیں، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ علم وہ نہیں ہے جو آسانیوں کے پیچھے جائے، یہ علم وہ ہے جو محبت علی ابن ابی طالب میں مشکلات کو خریدتا ہے۔ اب آپ نے زاویہ علم کو دیکھا، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے کوفے میں ہے، کوفے کا بازار ہے، حبیب ابن مظاہر پر گھوڑے پر سوار ہے، اور وہاں سے میثم تمار گھوڑے پر سوار گزرے، فتعانقہ، اس طرح سے گزرے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ حبیب اس طرف جا رہے ہیں، میثم اس طرف جا رہے ہیں، دونوں رک گئے۔ جناب میثم نے کہا کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کأنی برجل اصلہ زخیم البطن یبیع الطبیخ فی دار الزرق۔ حبیب نے دیکھا، میثم کو کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑا تنومند ہے، جس کے سر کے بال آگے سے اڑ چکے ہیں، تربوز بیچتا ہے فلانے بازار میں، کہ اس کو یہاں پر سولی دی جائے گی۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں حبیب؟ میثم سے، میثم کے بارے میں۔ میثم کو دیکھ کر میثم کی خصوصیات بتا رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے حبیب، میثم کو دیکھ کر میثم کی خصوصیات بتا رہے ہیں، اور یہ عجیب سلسلہ ہے۔ لوگ تکنے لگے، کبھی میثم کا منہ کبھی حبیب کا۔ میثم تمار نے کہا کہ انی کأنی برجل احمر لہو زفیدتان یخرج لنصرت ابن نبیک فیقتل۔ ہاں میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا چہرہ، سرخی اس کے چہرے پر ہے، دو زلفیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ کوفے سے نکلے گا نبی کے بیٹے کی مدد کے لیے، تو وہاں پہ جا کے شہید ہو جائے گا۔ اب لوگوں کی انتہا نہ رہی حیرت کی، گفتگو ہوئی، ادھر حبیب چلے گئے، ادھر میثم چلے گئے، کیا دونوں بڑا عجیب باتیں کر رہے تھے، کون سی نصرت، نبی کا بیٹا، کیا سلسلہ۔ اتنے میں وہاں پر حجر بن عدی آئے، کہا کیا بھیڑ لگا رکھی ہے، کہا کہ دونوں ابھی گزرے ہیں یہاں پہ تو یہ بات کر رہے تھے، اور بڑا جھوٹ دونوں ایک دوسرے سے بول رہے تھے، کیسے پتا ان کو کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ عجیب جملہ فرمایا حجر بن عدی نے، انہوں نے کہا ایک چیز بھول گئے کہ سر کی قیمت اتنی لگائی جائے گی جناب میثم کے، جناب حبیب کے۔ کہا یہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ تو جناب امیر المومنین نے ایسا علم دیا تھا کہ جو علم منایا اور بلایا کہا جاتا تھا، کہ ان کو آنے والے واقعات کا علم ہوتا تھا۔ یعنی یہ منزلت دیکھیے اب جناب حبیب ابن مظاہر کی۔ بہرحال آئے، شب عاشور آئی، اور ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، بریر، یہ تمام کے تمام اصحاب خیمے میں تشریف فرما، عبادتوں میں مصروف۔ شب عاشور کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب سید الشہداء، خانوادہ سید الشہداء عبادتوں میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ نافع ابن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے نکلے، رات کی تاریکی تھی، مجھے یہ خوف لگا کہ 30,000 کا لشکر ہے، صبح کو جنگ ہونی ہے، ان میں سے کوئی ملعون مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں فاصلہ رکھ کر مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک ایک خیمے میں مولا حسین جاتے، گفتگو کرتے، نکلتے، میں بہت فاصلے سے مولا کو دیکھ رہا تھا، میدان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں دشمن نہ آ جائے۔ اب مولا ایک خیمے میں گئے، وہاں سے خاتون کی آواز آئی کہ حل استعملت اصحابک، بھیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن، کہیں ایسا نہ ہو
کہ کل یہ آپ کو جس طرح سے انہوں نے بابا علی مرتضیٰ کو دھوکہ دیا، جس طرح سے بھیا حسن کے ساتھ ظلم ہوا، کہیں یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ مولا حسین نے جواب دیا ہوگا کہ ہاں میں نے امتحان لے لیا ہے۔ ایک دفعہ نافع ابن ہلال کے کانوں میں یہ آواز آئی، ایک دفعہ دوڑتے ہوئے آئے اصحاب کے خیمے میں، کہا کہ ہلمو، بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ علی ابن ابی طالب کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ سب سے بزرگ ترین معتبر ترین صحابی حبیب ابن مظاہر تھے۔ حبیب کھڑے ہوئے، زہیر ابن قین سے کہا کھڑے ہو، تمام اصحاب کو لے کر چلے، اپنی تلواریں نکالی اور ایک دفعہ جناب زینب سے مخاطب ہو کر یہ کہا، عزیزوں اس سے پہلے کہ جملہ کہتے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو رسول خدا کی بیٹی کے خیمے کے سامنے، لنطیب خواترہن، چلو زینب کے خیمے کے سامنے تاکہ زینب کے دل کو سکون آ جائے، کوئی ایسی بات کرو۔ ارے میں کہوں گا حبیب تمہیں بی بی زینب کے سکون دل کا اتنا خیال تھا، کاش شام غریبہ میں ہوتے جب علی کی بیٹی ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ تمام یتیم بچوں کی رکھوالی کر رہی تھی، اندھیرا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ایک دفعہ حبیب خیمے کے سامنے آئے، سلام کیا، کہا یا بنت رسول اللہ، یہ آپ کے غلام آئے ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی تلواروں کو اس کے سینوں میں اتار دیں جو آپ کے بارے میں بری نیت کا ارادہ کرے۔ میں کہوں گا حبیب تمہاری غیرت اس مقام پر تھی کہ آپ کے بارے میں بری نیت کا ارادہ کرے۔ ارے آ جاتے عصر عاشور کہ جب رسول خدا کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، کہا یا بنت رسول اللہ، یہ ہماری تلواریں ہیں، قد آلو، انہوں نے قسم کھائی ہے، اللہ یغمد الا فی رقاب من یرید منکم السوء، جو برائی کا ارادہ کرے اس کے سینوں میں اپنی تلواریں گھونپ دیں گے۔ اور بی بی یہ توجہ کیجئے، ہمارے ہاتھوں میں نیزے ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ جو آپ کے گھروں کا بری نیت سے ارادہ کرے، جو آپ کے خیموں کی طرف بری نیت سے آئے، اس کے سینوں میں اپنے نیزوں کو گھونپ دیں گے۔ میں کہوں گا حبیب تم نے تو یہ جملہ کہہ دیا، ارے آ کر دیکھو، تم نے کہا تھا بری نیت کے ساتھ آئے گا، ارے رسول کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ صبح عاشور آئی، حبیب ابن مظاہر نے اجازت مانگی، ایک دفعہ حملہ کیا، جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک ملعون نے آ کر حبیب کے پہلو میں نیزہ مارا، بھل بھل خون بہنا شروع ہوا، حبیب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، دوسرے ملعون نے سر پر وار کیا، بس ایک دفعہ حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے، یا ابا عبداللہ ادرکنی، ارے حسین اپنے نانا کے صحابی کی مدد لو۔ حبیب کا لاشا لایا گیا، ایک دفعہ حسین لاشے پر آئے، جملہ کہا حبیب کنت رجلا فاضلا، اے حبیب تم بہت فضیلت والے انسان تھے، ہر روز رات کو ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا حبیب تمہارے قسمت کتنی اچھی ہے کہ جب لاشا آیا، فاطمہ نے جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا وہ تمہارے لاشے پر آیا، کس انداز سے آیا، کس عزت سے لاشے کو لایا گیا، تمہارے لاشے پر کھڑے ہو کر تمہاری فضیلت کو بیان کیا۔ لیکن حبیب ذرا عصر عاشور پر آنا، جب تمہارے مولا گھوڑے سے زمین پر تشریف لائیں گے، کوئی صحابی نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ یا بابا نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا باب اللہ، صلی اللہ علیہ سید الشہداء، صلی اللہ علیہ صاحب العصر والزمان، اجرک اللہ یا بقیت اللہ، احسن اللہ لک العزا فی مصاب جدک الحسین، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائد وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویل ماتم حسین یا حسین۔